السلام علیکم ناظرین، اس نئے سال کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے کیا ان لمحات کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ بحث اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، لیکن ایک مسلمان کو میرے خیال میں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اسے آنے والے لمحات کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے خدا کو، اپنے خالق کو خود سے ناراض نہیں کرنا چاہتا، جبکہ ایک غیر مسلم کی کیفیت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ایک غیر مسلم جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں کچھ لمحات کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس دوران میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق حقیقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے کچھ اصول فراہم فرمائے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، وہ میرے اس کام کرنے سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے زندگی کا جو مین مقصد ہوتا ہے، جو ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ اپنی اس زندگی کو انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران میں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، جبکہ ایک مسلمان جب اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے پیش نظر اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور کیا یہ جو میں لمحات گزار رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بالخلاف ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان جب نئے لمحات میں اب قدم رکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس دوران اپنے گزرے ہوئے لمحوں پر بہت زیادہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے ماضی میں کون سی غلطیاں کی تھیں، مستقبل میں جن غلطیوں سے میں نے بچنا ہے، ماضی میں میرے کام میں کون سے ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے مجھے کامیابیاں ملی، اور اب میں نے مستقبل میں مزید اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے اور مزید کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے، مزید جو ہے بہتری لانے کے لیے مجھے کون کون سے کام کرنے چاہیے، تو وہ اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنے مستقبل کو بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے ایک مسلمان کو یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو، اپنی زندگی کے معاملات کو اور اپنے اخروی معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کو جو ہے اپنے مستقبل کا تعین کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے مستقبل کے لمحات کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ جب ہم ان تین چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کا تعین کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا 2019 یقیناً بہت ہی زیادہ کامیابی کا جو ہوگا وہ ثمر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقبل کے فیصلے اچھے طریقے سے کرنے کی اور مستقبل کے لمحات کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پر میں آپ سے ضرور یہ بات عرض کروں گا کہ میں ایک کلاک آپ کے سامنے سوشل میڈیا سے لیا ہوا پیش کر رہا ہوں، تو اس میں بتایا گیا ہے، اس طرف توجہ دلوائی گئی ہے کہ 2018 میں ہماری زندگی میں کون کون سے معاملات غلط تھے کہ جنہیں ہم نے ترک کرنا ہے، اور 2019 میں ہم نے کن کن معاملات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم اس کلاک کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور اپنی زندگی کا اسے حصہ بنا لیں تو 2019 ہمارے لیے بہت زیادہ خوشیوں کا، برکتوں کا اور اللہ کی رضا کو سمیٹنے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ میں اللہ پہ قربان جاؤں، صدقے جاؤں کہ اس نے بھی توبہ کا دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے، نہ کوئی عدد کی قید ہے، نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ یہ کہتا ہے 1000 دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی، نہ یہ کہتا ہے 60 سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی، بلکہ کہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا۔ اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔